السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء و امام المرسلین۔ ناظرین اکرام، آج جادو کے متعلق کچھ گفتگو ہوگی۔ قرآن مجید میں اللہ ذوالجلال فرما رہے ہیں وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وما انزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء والزوج وما هم بضارين به من احد الا باذن الله۔ حاضرین کرام، یہ ہاروت اور ماروت دو فرشتے اللہ ذوالجلال نے بابل شہر میں ان کو اتارا۔ ہاروت اور ماروت یہ کیا ہے؟ یہ دو فرشتے ہیں۔ ان کو بابل میں اللہ ذوالجلال نے اتارا، اور بابل یہ جو کوفہ ہے نا، کوفہ کو بابل کہتے ہیں۔ یہ دور یہودیوں کا ہے، اور ان کے نبی کون ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام۔ اور اس دور میں یہ جادوگری عام تھی، لوگ جادو کرنے میں مصروف تھے، اور یہ دو فرشتے ان کی آزمائش کے لیے اللہ ذوالجلال نے اتارے۔ اور اللہ ذوالجلال نے ان فرشتوں کو کہا کہ جو بھی تمہارے پاس آئے جادو سیکھنے کے لیے، ان کو بتانا کہ یہ جادو جو ہے نا، یہ گمراہی ہے، یہ کفر ہے، یہ اللہ کی نافرمانی ہے، اس کو فائدہ نہیں ہے۔ اگر وہ کہیں گے پھر تم جادو کے سکھاتے، تو ان کو کہنا کہ ہم تو تمہاری آزمائش کے لیے آئے ہیں، کیا تم جادو سیکھتے ہو یا اس سے باز آتے ہو؟ تو میرے بھائیوں، یہ میاں بیوی کے درمیان تفریق پیدا کرنے کے لیے ایسے عملیات سکھاتے تھے کہ جن سے میاں بیوی کے درمیان آپس میں لڑائی جھگڑا فساد ہو جائے۔ اور یہ آیت میں ہے کہ وہ کسی کو نفع نقصان نہیں دے سکتے تھے، لیکن جو اللہ ذوالجلال کی طرف سے ہوتا وہ ملتا۔ اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ اللہ ذوالجلال ایک کام کرنا چاہے، جادوگر مل کر اس کو تبدیل کریں۔ اس کا مقصد پھر جادوگر تو اللہ پر بھی بھاری ہو گئے، ایسی بات نہیں ہے۔ اگر کسی کا فائدہ ہوتا ہے یا نقصان ہوتا ہے، اور یہ ہاروت اور ماروت یہ فائدہ کے لیے جو بھی جادو سکھاتے تھے، اس میں فائدہ بالکل نہیں تھا، کسی کا فائدہ نہیں، بلکہ میاں بیوی کو لڑانا جھگڑنا، اور یہاں تک کہ میاں بیوی کے درمیان تفریق پیدا کر دینی۔ اس کی بیگم اور شور وہ ان کے الگ ہو جاتے، اور ان کی بیوی کو پھر ایسا عمل کرتے کہ ان کو اپنی طرف راغب کرتے اور ان کو اپنا عاشق بنا لیتے۔ یہ ایسے عملیات یہودیوں میں تھے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو جب پتہ چلا تو انہوں نے جہاں جہاں بھی جادوگر تھے، ان کی جتنی کتابیں تھیں سب وہ جمع کر کے اپنے دفتر میں رکھ دی، اپنے آفس میں رکھ دی۔ اور اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ ذوالجلال نے ایسے معجزے دیے تھے کہ جادوگر جتنا بھی جادو کرتے ہیں، لیکن اللہ کے پیغمبر کے جو معجزات ہیں ایسے ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ معجزات کو کوئی بندہ دیکھتا ہے، کہتا ہے ہو سکتا ہے یہ جادو ہو، لیکن جادو ان کا توڑ نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ معجزے میں اللہ ذوالجلال کی طرف سے طاقت ہوتی ہے، اللہ کا حکم ہوتا ہے، ظہور نبی کے ہاتھ پر ہوتا ہے۔ تو میرے بھائیو، آج ایک سوال ہے کہ جادو ہو جاتا ہے؟ ہاں بھائی، جادو ہو جاتا ہے، جادو ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا، اور اس کے علاج کے طور پر سورہ الناس، سورہ فلق، یہ جو دو صورتیں ہیں یہ نازل ہوئی تھی علاج کے لیے۔ تو اکثر بھائی کہتے ہیں لو جی جادو ہو گیا جی، اس کا علاج جادو کے ذریعے کروائیں۔ میرے بھائی ایسا بالکل نہیں ہے۔ اگر کسی کو جادو ہو گیا تو اس کا علاج جادو سے نہیں، قرآن اور حدیث سے کروائیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں جنتر منتر، یہ طلسمات اور تویز گنڈے یہ عام تھے، ان کو اللہ کے پیغمبر سلیمان علیہ السلام نے ختم کیا۔ اور یہی بات ہے کہ جتنے جن و انس، جتنے جن تھے، شیطان سرکش، بہت یعنی گمراہ ذلیل قسم کے، یہ سب اللہ ذوالجلال کے پیغمبر سلیمان علیہ السلام نے ان کو مسخر کر کے ان سے پھر سخت محنت کرواتے تھے، سخت محنت کرواتے تھے ان سے۔ تو اللہ ذوالجلال نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایسا علم عطا کیا تھا، جنوں کی زبان یہ سمجھتے تھے، ان کی زبان جن سمجھتے تھے، ایک دوسرے کی بولی، پرندوں کی بولی،
اور جانوروں کی بولی، ہر مخلوق کی بولی یہ ایک دوسرے سے باتیں کرتے تھے، وہ ان کو سمجھتے تھے، یہ ان کی باتیں سمجھتے تھے۔ تو میرے بھائیوں، یہ جو جادو ہے یہ ہو جاتا ہے، اس کا علاج جادو کے ذریعے نہیں اور بلکہ قرآن اور حدیث سے ہونا چاہیے۔ یہ تعویذ پہنانا، یہ شرکیہ کلمات، یہ کڑے دھاگے، سب یہ گمراہی ہے، ان کو اتار دو، شرکیہ معاملہ ہے یہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ اکثر ہمارے جو اہل توحید بھائی ہیں تو وہ کہتے ہیں لو جی یہ روحانیت، علاج وغیرہ کرنا، یہ اس کو برا سمجھتے ہیں، اس کو یعنی ناپسند سمجھتے ہیں۔ میرے بھائیوں، جن کو بھی خواتین و حضرات کو جادو شیاطین تنگ کرتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، تو وہ قبروں مزاروں کی طرف جاتے ہیں، مجاوروں کی طرف جاتے ہیں، وہ پھر ان سے شرک کرواتے ہیں، شرکیہ تعویذ، گنڈے دھاگے، کڑے دیتے ہیں۔ اگر شریعت میں ہمیں جادو کا وجود ہے، اللہ کے رسول پر ہوا ہے اور اس کا علاج موجود ہے، تو میرے بھائیو اگر ایسے خواتین و حضرات جن کے اوپر جادو ہے، میاں بیوی کے درمیان تفریق کا، کاروباری اور دیگر گھر میں بے سکونی، اس کے علاج کے لیے اگر قبروں مزاروں کا رخ کریں گے تو وہ تو مشرک بن جائیں گے، شرکیہ تعویذ دیں گے اور نظر و نیاز اس قبر والے سے کہیں گے استغاثہ کرو، اس کے نام پر فلاں دو۔ یہ شرک کیوں ہو رہا ہے کہ جو اہل توحید بھائی ہیں وہ میدان میں نہیں آتے۔ آپ کو آنا چاہیے، علماء کرام جن کے پاس قرآن اور حدیث کا علم ہے، کسی اچھے عمل سے یہ مکمل علاج سیکھیں، علاج کرنا پہلے سیکھیں، اس کی تربیت لیں، اور پھر عورتوں کو پردے کے ساتھ اور مردوں کو ایک ادب اور دائرے کے اندر رہ کر ان کا مکمل علاج کریں۔ اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو شرک قبروں میزانوں پر عام ہو جائے گا۔ اہل توحید بھائی بھی اپنی بیٹیوں کو وہاں لے کر جائیں گے، کیونکہ اہل توحید کو علاج کرنے والا ہی نہیں مل رہا۔ اور میں بڑی بات یہ کر رہا ہوں، کسی بھی علاقے میں اگر کسی بیٹی کو، کسی کی بیوی کو یا کسی کے بیٹے کو کوئی اگر تکلیف ہو جائے تو وہ فوراً پریشان ہو جاتا ہے۔ علاقے میں کوئی ایسا اہل توحید عامل نہیں ملتا جو سنت کے مطابق ان کا علاج کر دے۔ تو اللہ کی رحمت اور مہربانی سے الحمدللہ پاکستان، بیرون ممالک، یورپ، عرب ممالک میں الحمدللہ ہمارا علاج جاری ہے۔ پوری دنیا میں وہ خواتین و حضرات جنہوں نے بہت سارے یعنی بنگالیوں کے پاس، جادوگروں کے پاس جا جا کے اپنے پیسے اور ایمان کو ضائع کیا ہے، ایک مرتبہ ہمارے ساتھ رابطہ کریں، انشاءاللہ تعالی ہم آپ کی رہنمائی فرمائیں گے، آپ کا یعنی مکمل علاج کریں گے اللہ کی رحمت اور مہربانی سے، اور آپ کو یہ تعویذ، کڑے دھاگے وغیرہ سب اتار دیں۔ ہمارے سامنے صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ علاج ہے، قرآن ہے اور مسورہ دعائیں ہیں، باوضو رہیں، نماز پڑھیں، نماز کے بعد کے اذکار، صبح کے رات کے اذکار، استغفار کریں، اپنے ایمان کو مضبوط کریں، اور ایک ایسا نسخہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ساری دنیا کے سارے جادوگر مل کر جادو کرنا شروع کر دیں، اور دوسری طرف ایک بندہ سورہ بقرہ مکمل گھر میں تلاوت شروع کر دے، 41 دن وہ تلاوت کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جادوگر مل کر سورہ بقرہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ میرے ساتھ بے شمار ایسے واقعات پیش آئے ہیں، انہوں نے بتایا کہ کوئی عمل پوری دنیا کا ہم نے نہیں چھوڑا، اجڑ گئے، اپنا خرچہ سارا، پیسے سارے ضائع کیے ہیں کہ فائدہ نہیں ہوا۔ کسی بھائی نے کہا کہ آپ گھر میں مل کر 2-4 افراد ہیں، حصہ تقسیم کر لیں، صبح کے وقت، رات کے وقت، کسی وقت ساتھ پانی رکھیں، اور آپ سورہ بقرہ مکمل پڑھیں، آدھا پارہ ایک پڑھے، آدھا پارہ دوسرا، مکمل تقسیم کر لیں۔ خواتین و حضرات مل کر پڑھ سکتے ہیں۔ بسا اوقات خواتین کے ایسے ایام ہوتے ہیں جن میں وہ قرآن نہیں پڑھ سکتی، غیر طہارت، وہ نہ پڑھیں، باقی پڑھ لیں، 5-7 دن وہ چھٹی کر لیں، مل کر قرآن جو ہے نا 41 دن سورہ بقرہ پڑھیں، اس کا پانی پئیں بھی، گھر میں بھی چھٹے ماریں بستر میں، اور اپنے گھر کی دیواروں میں 41 دن آپ کریں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے گھر اتنی شدت تھی، ہم ہار گئے، پریشان ہو گئے، لیکن ہم نے 41 دن سورہ بقرہ پڑھی، ہمارے گھر میں جلن، ہمارے گھر میں کپڑے پھٹ جانا، آگ لگ جانا، بے جا لڑائیاں، جھگڑے، کاروباری، اتنے فقر فاقہ کہ وہ گھر میں کھانا کھانے نہیں دیتے تھے، جنات، وہ ایسا جناب جادو تھا، ہمارے کھانوں میں گندگی پھینک دیتے تھے۔ وہ کہتے ہیں جب سورہ بقرہ 41 دن پڑھی، ہماری ساری ہر قسم کے جادو ختم ہو گیا اور ہمارے گھروں میں سکون آ گیا۔ میرے بھائیو، یہ قرآن سارا شفا ہے، سارا شفا ہے، سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ ناس تک آپ یقین سے پڑھیں۔ پھر اگلی بات ہے کہ جن کو یعنی جادو کی شکایات ہوتی ہیں، ایک ان کا جن پر جادو اثر کر جاتا ہے نا، ان کا ایمان بھی بہت کمزور ہو جاتا ہے، ان کو پھر نماز میں سکون نہیں ہے، قرآن میں سکون نہیں ہے، اذکار میں سکون نہیں ہے، تو بہتر ہے ایسے بیمار نا کسی اچھے معالج کے پاس جائیں، ان سے علاج کروائیں۔
وہ قرآن پڑھ کے آپ کے جو اثرات ہیں ان کو ختم کریں، اور پھر آپ کو وظائف بتائیں، آپ باجماعت نماز پڑھیں، نماز کے بعد کے اذکار کریں، انشاءاللہ تعالی ہر قسم کا جادو ختم ہو جائے گا۔ پوری دنیا میں ایسے مایوس اور پریشان حال خواتین و حضرات ہمارے ساتھ رابطہ کریں، آپ جہاں بھی ہیں انشاءاللہ تعالی ہم آپ کا مکمل علاج کریں گے، آپ کی رہنمائی کریں گے۔ اللہ ذوالجلال سے دعا ہے اللہ ہمیں شرکی اعمال سے بچائے اور اس کا علاج ہم سنت کے مطابق کریں، اور ایسے معالجین جو علاج کرتے ہیں خواتین کا پردے کے اندر رہ کر ان کا صحیح طریقے سے علاج کریں، اور جو مرد حضرات ہیں وہ بھی جناب ایک مناسب صحیح طریقے سے اپنا علاج کروائیں۔ اور خواتین سے ہماری گزارش ہے آپ کسی بھی عامل کے پاس جائیں ساتھ محرم لے کر جائیں، اپنا بیٹا ساتھ لے کر جائیں، بھائی ساتھ، اپنے شوہر کو ساتھ لے کر جائیں، اور معالجین کو بھی چاہیے خواتین کو پردے کی حالت میں چیک کریں، ان کے اوپر چادر ہو اور دوسرا ساتھ اس کے محرم موجود ہو۔ بغیر محرم کے خواتین کو اس طرح آپ علاج نہ کریں، کیونکہ جب ایک جادو اور جنات اور دورے کی شکایت ہوتی ہے، خواتین کا جو ہے پردہ بھی جو ہے چادر اٹھ جاتی ہے، اگر ساتھ محرم ہوگا تو وہ اس کی حفاظت کرے گا، اس کے پردے کا اہتمام کرے گا۔ اللہ ذوالجلال سے دعا ہے کہ معالجین اللہ سے ڈر کر علاج کریں، اور جو بیمار ہے روحانی وہ قبروں مزاروں کو چھوڑیں، یہ بنگالی یہ جادوگروں کے پاس نہ جائیں، بلکہ جو ہمارے علماء ہیں اہل توحید ہیں اللہ سے ڈرنے والے ہیں ان معالجین سے علاج کروائیں۔ اللہ ذوالجلال ہمیں ان آفات سے بچائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے پروگرام پر ہمارا نمبر موجود ہے، واٹس ایپ میں آئیں، اپنے ملک کا نام لکھیں، آپ اپنی بیماری کا نام لکھیں، انشاءاللہ ہر قسم کی ایسی بیماری جس کا علاج آپ کو دنیا میں نہیں ملا انشاءاللہ طب نبوی اور قرآن مجید اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ماسورہ دعاؤں سے انشاءاللہ ہم آپ کا علاج کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔